ناظرین کرام، پروگرام کے دوسرے سیگمنٹ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور پروگرام کا موضوع ہے قرآن اور یہود۔ میرے ساتھ موجود ہیں مولانا حجت الاسلام والمسلمین آغا سجاد حیدر صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور اس حوالے سے یہ ہے کہ ایک خدا کا نظام ہے اور ایک شیطان کا نظام ہے۔ ہم بات کرتے ہیں مارکہ حق و باطل کی کہ جو 40 سے زیادہ دن ہو گئے، ویسے تو جب سے کائنات بنی ہے تب سے شروع ہے، لیکن امریکہ اور اسرائیل کی جو جارحیت ہے ایران کے اوپر، اور اس سے جب یہ شروع ہوئی تو اس پہ بات ہوئی۔ تو اگر ہم اس کو تاریخی پس منظر میں دیکھیں اور تاریخ بشریت کے ساتھ اس کا مقایسہ کریں تو ہمیں دو نظام نظر آتے ہیں۔ ایک نظام خدا کا نظام ہے جو عدل پر مبنی ہے، انصاف پر مبنی ہے، انسانوں کی سعادت و کمال کے لیے ہے، جس کے لیے خدا نے انبیاء اور رسول بھیجے، ائمہ طاہرین کو بھیجا، اولیاء کا سلسلہ ہے۔ اور شیطان نے اس کے مقابلے میں رکاوٹ ڈالنے کے لیے اس نظام کو روکنے کی کوشش کی، اور یہ جو شیطانی نظام تھا اس کی جو سپہ سالار ہیں تاریخ میں اگر ہم دیکھیں تو ہمیں یہود نظر آتے ہیں، اور قرآن مجید بھی واضح طور پر اس کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اور قرآن نے جہاں پر دوسری اقوام کا ذکر کیا ہے وہاں پر یہود کا تذکرہ کیا ہے، اور یہود کا بہت زیادہ تذکرہ کیا ہے، قوم موسیٰ، قوم ہود، اور ان عناوین کے ساتھ الذین ہادوا کے ساتھ، خود کلمہ یہود کے ساتھ، اور خود حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اتنا زیادہ تذکرہ کہ کس طرح سے انہوں نے انبیاء کو ستایا، انبیاء کو قتل کیا، اور یہ سارا سلسلہ تھا۔ آج ہم یہود کو دیکھتے ہیں کہ وہ جو ان کے آباء و اجداد نے کیا تھا، آج کا یہود بھی زائنسٹ بھی وہی کر رہا ہے، اور یہ جو موجودہ جنگ ہے یہ بھی اسی کا امتداد ہے، اسی کا تسلسل ہے، یہ ہمیں نظر آتا ہے۔ آپ اس حوالے سے؟ جی ہاں، دیکھیں میرے خیال میں ایک تو دو پوائنٹ ہیں۔ ایک تو اس حوالے سے جو قرآن ایک اسٹرکٹ تفریق کا قائل ہے کہ کیونکہ قرآن میں یہ دقت موجود ہے، جہاں جہاں قرآن مختلف اقوام کی جو ہمیں سرنوشت سناتا ہے، ان کی رویداد سناتا ہے، ان کی اس میں عبرتیں ہیں، اس میں امت کے لیے، اور خصوصاً یہود کے حوالے سے، چونکہ قرآن نے یہ بتایا کہ انا ارسلنا الیکم رسولا کما ارسلنا الی فرعون رسولا، یعنی قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے کہ آپ کی قوم کی سرنوشت اور اس سرنوشت کے ساتھ یہود کا ایک خاص کنٹیکٹ ہے، اور یہ آج کے واقعات یہ بتاتے ہیں، اسی کی تائید کرتے ہیں۔ اور تمہارے رسول کی مثال وہی ہے جو موسیٰ علیہ السلام کی ہے۔ اور اس حوالے سے اگر ہم قرآنی آیات کا ایک جائزہ لیں تو نظر آتا ہے کہ سب سے زیادہ قرآن میں جس قوم کا ذکر ہوتا ہے وہ بنی اسرائیل ہیں، یا جیسے آپ نے کہا مختلف الفاظ کے ساتھ قوم موسیٰ کے یا من الذین ہادوا، مختلف تعبیر سے یا بنی اسرائیل کے ساتھ سب سے زیادہ تذکرہ ملتا ہے۔ اسی طرح قرآن میں سب سے زیادہ جس کتاب کا تذکرہ ملتا ہے وہ بھی تورات کی کتاب ہے۔ اس طرح جس نبی کا سب سے زیادہ ذکر ہوتا ہے وہ موسیٰ علیہ السلام۔ تو قرآن کیوں اس ٹاپک کو پہ اتنا زیادہ فوکس کر رہا ہے؟ یہ ایک میرے خیال میں اور مسلمانوں کو سوچنا چاہیے، جو قرآنیات سے یا قرآن سے جو ہدایت لینا چاہتے ہیں، انہیں سوچنا چاہیے کہ قرآن کیوں فوکس ہے اس پر۔ اور ہر دن ہم جب کہتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم نماز میں، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو مغضوب علیہم قرآن ریپیٹڈلی ہم جو روزانہ کہتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ ایک تو یہ اس قرآن میں یہود شناسی اور کلن یہود شناسی کا پہ فوکس کیوں ہے؟ ایک سوال ہے کہ جس پہ میرے خیال میں گفتگو کرنی چاہیے۔ اور دوسرا یہ کہ قرآن ہر جگہ پر جہاں یہود کے کوٹ کرتا ہے، ان کا ذکر کرتا ہے، وہاں پہ ایکسیپشن قائل ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ہمیشہ یعنی ایسا نہیں ہے کہ یہ مسئلہ کوئی نسلی مسئلہ ہے، کہ قرآن یہ کہتا ہو کہ کچھ نسلیں برتر ہیں یا کچھ نسلیں ابتر ہیں، پست ہیں، بلکہ قرآن یہ کہتا ہے معیارات ہیں۔ اگر ہم دیکھیں کہ جو حق و باطل کا یہ معرکہ ہے ہسٹری میں، پوری تاریخ میں، جو جو بشریت ہے، جو انسانیت ہے، افراد کے لحاظ سے بھی اور اقوام کے لحاظ سے بھی، ہم ایک کنٹیکسٹ میں آ رہے ہیں تاریخ میں، تو قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ آپ ایک ایسی ہسٹری میں، ایسے کنٹیکسٹ میں واقع ہوئے ہیں جہاں ایک طرف حق کے لوگ ہیں، اہل حق ہیں، ایک طرف اہل باطل ہیں۔ تاریخ میں نظر آتے ہیں، ایک طرف آدم نظر آتے ہیں علیہ السلام، اس کے مقابلے میں شیطان ہے، پھر ابراہیم علیہ السلام نظر آتے ہیں، اس کے مقابلے میں نمرود ہے،
ادھر سے موسیٰ علیہ السلام اور انبیاء بنی اسرائیل ہیں، اس کے مقابلے میں فرعون ہے. جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ان کے مقابلے میں ابو جہل ہے اور ابو لہب ہے. پھر مولا علی ہیں، پھر ان کے مقابلے میں ہیں. آج کے زمانے میں امام زمانہ کے جو نائب ہے برحق ہیں، اور امام زمانہ کے ماننے والے شیعیان حیدر کرار ہیں، ان کے مقابلے میں پھر ہمیں یہود اور سائنزم نظر آتی ہے. یہ نظر آتی ہے. یہ تو تسلسل جاری ہے. تسلسل جاری. اور پھر اگر آپ یہ غور کریں کہ قرآن جو اہداف بتاتا ہے اور فرق بتاتا ہے، کہ دیکھیں قرآن نے اہل حق کے کچھ واضح اہداف بتائے ہیں. بتایا ہے قرآن نے، یہ بتایا کہ ہم نے آپ کو اس لیے تخلیق کیا ہے، انسان کی خلقت کا ہدف یہ ہے کہ آپ بندگی کریں. اچھا، بندگی کریں. بندگی کیسے کریں؟ اس کے لیے انبیاء بھیجے، ولایت کا ایک سلسلہ، انبیاء بھیجے. یعنی ایک طرف بندگی ہے، پھر انبیاء کی ولایت ہے کہ جن کی اطاعت کے ذریعے سے ہم جو ہے زمین کی آبادکاری مطلوب ہے، معاشرے کو آباد کرنا مطلوب ہے. قرآن کی آیت ہے کہ جس میں کہا کہ هو الذی انشأکم فی الارض واستعمرکم فیہا، کہ اس نے تمہیں زمین پہ خلق کیا اور تمہیں زمین کی آبادکاری تم سے چاہیے. اس کا مطلب ہے اسلام دین چاہتا ہے کہ زمین آباد ہو، معاشرہ آباد ہو. لیکن کس بنیاد پر؟ کہ دوسری آیات میں اس کی وضاحت کی گئی کہ لیقوم الناس بالقسط، تاکہ زمین پر عدالت قائم ہو. اس کا مطلب ہے کلی جو ہدف ہے دین کا، جو ٹوٹل ہدف ہے، جنرل ہدف ہے، وہ یہ ہے کہ انسان اور اجتماعی عدالت قائم ہو، یعنی انسان صالح بنے. اور ہمیں اس کے مقابلے میں کون نظر آتا ہے؟ یہود نظر آتے ہیں. وہ اجتماعی عدالت کا بھی دشمن ہے اور فردی عدالت کا بھی دشمن ہے، اور زمین کے اندر فساد پھیلانا چاہتا ہے. اور ہر مرحلے میں یہ جو اہداف ہیں، چاہے توحید ہو، چاہے ولایت ہو، چاہے انسان سازی اور انسان کی تربیت ہو، چاہے معاشرے میں یا ولایت ہو، انبیاء کی ولایت کہ جس کے سائے میں انسان کی تربیت ہونی ہے، یا اولیاء کی ولایت، اور پھر اسی طرح معاشرے میں عدالت کا قیام، اور پھر آخر میں اگر ہو سکے تو ایک الہی اسلامی تمدن اور تہذیب کا قیام، ایک حقیقی انسانی تہذیب کا قیام. یہ تمام اہداف جب ہم ان کو جوڑتے ہیں ایک دوسرے سے تو ہمیں نظر آتا ہے کہ یہودیوں نے ہمیشہ تاریخ میں جو ہے نا منفی سائڈ کا اختیار کیا ہے. البتہ قرآن ہر جگہ بتاتا ہے کہ کچھ گروہ ان میں ہمیشہ رہے ہیں، قوم من الیہود کا لفظ ہے، ایک گروہ کہ جو حق کا ساتھ دیتے رہے. یعنی برائی اور باطل کا میراث صرف یہودی ہونا نہیں ہے، بلکہ صہیونزم جو ہے ان میں سے خاص طور پہ وہ معیار ہیں اس کے لیے. یعنی یا حق کا معیار مسلمان، ممکن ہے ایک مسلمان ہو اور وہ باطل پر ہو سکتا ہے. شاید اکثریت کو قرآن دیکھتا ہو. یعنی جس طرح ایک فرد کا کردار جو ہوتا ہے وہ سالوں میں بنتا ہے. یعنی آپ ایک فرد کو لیتے ہیں تو اس کا جو کردار ڈیولپ ہوتا ہے وہ سالوں میں بنتا ہے. اسے جج کریں گے، کہیں گے اس سال. لیکن قوموں کا جو کردار بنتا ہے وہ صدیوں میں بنتا ہے. ہم ان کو اس پیمانے پہ ناپتے ہیں. اب قرآن ان کے بارے میں کہتا ہے کہ عصوا وکانوا یعتدون، وہ کیا کرتے تھے؟ جارحیت کرتے تھے، تجاوز کرتے تھے. ابھی جو ہمیں نظر آ رہا ہے، ابھی انہوں نے مثلا لبنان میں دیکھیں، اسرائیل کو دیکھیں، اس نے لبنان، فلسطین، سب سے پہلے فلسطین، پھر فلسطین میں شمالی فلسطین اور جنوبی فلسطین، شمالی فلسطین میں اور پھر جنوبی فلسطین میں غزہ کو اس نے کیسے تباہ کیا، کیسے بچوں کو شہید کیا. پھر لبنان میں دیکھیں اس نے کیا کیا، اور آج کل کیا کر رہا ہے بنت جبیل میں اور دوسرے علاقوں میں. اس کے علاوہ اس نے مصر والوں کے ساتھ کیا کیا، اردن والوں کے ساتھ کیا کیا، سوریہ والوں کے ساتھ پوری کیا. ہسٹری ہے. یعنی ابھی جو موجودہ ہم اس کو اگر رب دینا چاہیں تو آج کل کیا کر رہا ہے. یعنی ایران پر جب انہوں نے حملہ کیا، مجھے معذرت میں اس کو ایران پر جب انہوں نے حملہ کیا تو کیا کیا؟ یہی اعتداء کی، تجاوز کیا. اور سب سے پہلے کس کو مارا؟ وہ شہر میناب کے اندر مدرسہ شجرہ طیبہ کے وہ نونہال بچے، وہ پھول جیسی بچیاں کہ 200 کے قریب معصوم بچوں کو انہوں نے شہید کیا. یہ ان کی فطرت میں جو ہے وہ ایک قسم کی ہمیں انتقام جوئی، اور انہوں نے یعنی جو ان کے ساتھ مظالم ہوئے تھے کسی دور میں ایک حد تک، انہوں نے پوری بشریت سے اس کا انتقام لینے ہے گویا. اس حوالے سے اگر آپ بات کریں، اس حوالے سے ایک تو یہ پوائنٹ ہے نا میرے خیال میں، اور ایک تو یہ ہے کہ قرآن ان کے حوالے سے ایک آیت میں یہ اشارہ کرتا ہے کہ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا، کہ جیسے ہم نے ابھی اشارہ کیا گفتگو میں کہ دین یہ چاہتا ہے، دین کا ہدف یہ ہے کہ زمین آباد ہو. استعمار کا لفظ استعمال کرتا ہے قرآن کا. قرآنی ادبیات یہ ایک مثبت لفظ ہے، اگرچہ بعد میں یہ اس کی ایک منفی معنی اس کے بار رہا ہے. زمین کی آباد کاری، زمین آباد کرنا، اس کے مقابلے میں فساد فی الارض ہے. تو قرآن ان کے حوالے سے کہتا ہے کہ تم زمین پر 2 مرتبہ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ،
کہ 2 مرتبہ تم زمین پہ کیا کرو گے؟ فساد پھیلاؤ گے. فساد پھیلاؤ گے. تو یہ اگر تو یہ صرف تاریخ میں ہوتا تو ہم کہتے کہ یہ ایک مرحلے تک یہ ایسے تھے، انہوں نے اپنے آپ کو تبدیل کیا. لیکن آج ہمیں نظر آ رہا ہے، جیسے آپ نے کہا، یہ واقعاً فساد ہے. یہ دنیا کی قوموں کے خلاف ایک فساد ہے کہ ایسے حساس وقت میں جبکہ بشریت کو بہت بڑے چیلنجز کا سامنا ہے. یعنی اگر ہم انسان پورے مل کے بھی آج جو کہتے ہیں کہ کلائمیٹ چینج کا مسئلہ ہے، جو ہے نا نیوکلیئر بمز کا مسئلہ ہے، دنیا میں فقر ہے، دنیا میں دوسرے مسائل موجود ہیں. آج دیکھیں، آج تمام انسانوں کی طاقتیں، مال، پیسہ کہاں لگ رہا ہے؟ بمز پر، ہتھیاروں پر. اور اس جنگی ماحول کو کس نے خلق کیا؟ اسی صہیونی تحریک نے. یعنی ان کی سوچ، یعنی یہ ہر دور میں فساد پھیلاتے ہیں، جنگ طلب ہیں یہ لوگ. اور اگر آپ اس کو ہسٹری سے کنٹیکٹ اس کو ملائیں تو جب خصوصاً یوسف علیہ السلام کے واقعے کے اندر جنگ طلبی میں ابھی بھی ہم اگر بات کریں تو یعنی ابھی ایران کے ساتھ سیز فائر ہو گئی ہے 15 دن کے لیے، جس میں 10 دن گزر بھی گئے. اس میں امریکہ جیسا مستکبر اور استکبار عالمی کا جو سربراہ ہے وہ آمادہ ہو گیا، لیکن اسرائیل ابھی تک اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. اور نہ صرف یہ، بلکہ اگر چونکہ ہسٹری اور جو ہے پریزنٹ ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، کہ انہوں نے اتنے جو ہے نا ٹیکنیکل انداز میں، بہت ہی جو ہے نا پروفیشنل انداز میں، جیسے شیطان کے متعلق کہتے ہیں کہ شیطان جو ہے نا اس میں 2 خصوصیتیں بڑے بڑے اہم ہیں. ایک یہ کہ وہ اس کے اندر جو ہے نا استقامت ہے، وہ گمراہ کرنے سے کبھی نہیں تھکتا. دوسرا یہ کہ جو ہر کام پروفیشنل کرتا ہے وہ اپنا کام. تو انہوں نے انتہائی پروفیشنل انداز میں جو وہاں کی جو لوبیز ہیں انہوں نے ٹریپ کیا ہے ٹرمپ کو، اور دوسرے جو ٹرمپ کے ارد گرد کا جو حلقہ ہے انہیں بہت بری طرح سے ٹریپ کیا ہے، جو ایپسٹین فائلز کے ذریعے دوسرے. اور یہ لوگ تاریخ میں بھی اگر آپ دیکھیں، تاریخ میں بھی یہ لوگ کبھی سحر یوز کرتے رہے، جو ہے نا قرآن اس کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ کبھی جادو یہ تاریخ میں یوز کرتے رہے، یا تو اسی طرح یہ کردار ان کا تاریخ میں بھی رہا ہے. یعنی ہر وسیلہ گویا جو ان کو اپنے مقصد تک پہنچا دے، وہ وسیلہ جو ہے وہ شرعی ہو، جائز ہو یا ناجائز ہو، اس کو یعنی قانونی طور پر، اخلاقی طور پر، انسانی اقدار کے مطابق جائز ہو جائز نہ ہو، انہوں نے ہر وسیلے سے استفادہ کرنا ہے، اس کو بروئے کار لانا ہے تاکہ اپنے اصلی ہدف انتقام جوئی تک یہ پہنچ سکے. ایک اور عنصر جس کی طرف میری توجہ جا رہی تھی اور ذہن میں آ رہا ہے وہ یہ کہ قرآن مجید جو ہے اس بات پہ بہت زیادہ تمرکز کرتا ہے کہ یہود جو ہیں وہ حق کے مخالف ہیں، حق ستیز ہیں. وہ ہمیشہ حق کے، یعنی ان کو حق کو جانتے ہوئے پھر اس کی مخالفت کرتے ہیں. یہ بہت بڑا انسان کا زوال ہوتا ہے، سقوط ہوتا ہے کہ وہ حق کو جانتا ہے اور اس جاننے کے باوجود اس کی کیا کرتا ہے؟ مخالفت کرتا ہے. اگر ہم قرآن مجید کی طرف مراجعہ کرتے ہیں تو قرآن مجید میں ہمیں جو بنی اسرائیل کے حوالے سے نظر آتا ہے وہ خود قصہ حضرت یوسف علیہ السلام ہے کہ جس کو احسن القصص کہا گیا. اس میں کیا ہوا؟ ان کو پتہ چل گیا کہ حضرت یوسف نے ان کا سرپرست اور ولی بننا ہے، ان کو خدا نے ولایت دی ہے، سورج چاند ستارے ان کو سجدہ کریں گے. یہ بات اب ان کو ہضم نہیں ہو رہی. بھائی ہیں، انہوں نے مخالفت، یعنی وہ آپ کے اوپر ظلم کریں گے جب ولی بنیں گے؟ نہیں. آپ کی ہدایت کریں گے؟ ہاں. ان کو پتہ ہے کہ ہماری ہدایت کریں گے. انہوں نے گویا برتری کا جو معیار تھا وہ کیا تھا؟ تقوی، پرہیزگاری، خدا کا قرب، اس کو حاصل کر سکتے تھے اگر کوشش کرتے تو ان کو بھی ولایت مل سکتی تھی. لیکن اس کے برخلاف گویا اس طرف وہ کوشش کرتے اور مثبت پہلو کو اپناتے، اس کی طرف جاتے. انہوں نے منفی پہلو اپنایا اور ارادہ خدا کے مقابلے میں ہر کوشش کی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو وہ مقام ولایت نہ مل سکے. لیکن مکروا مکر اللہ واللہ خیر الماکرین، انہوں نے بھی پلاننگ کی، خدا نے بھی پلاننگ کی، اور خدا کی پلاننگ جو ہے پھر وہ کامیاب ہوگی. دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں خود مدینہ کے اندر، تاریخ میں بہت شواہد ہیں، میں مختصر کروں. مدینہ کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ جب مدینہ کے لوگ ہیں، اوس اور خزرج، ان کی لڑائی ہے اور مکہ کے مقابلے میں وہ جلد ایمان لے آتے ہیں پاک پیغمبر پر اور پھر انصار کہلاتے ہیں. انصاری کہلانا ایک بہت بڑا شرف تھا ان کے لیے، اور یہ شرف ان کو پاک پیغمبر نے دیا تھا کہ آپ انصار ہیں، اور بعد میں ان کی اہل بیت کے ساتھ محبت ولا تاریخ میں ثابت رہی ہے. وہ وہاں پر آتے ہیں یہود، بڑے بڑے محل بناتے ہیں، قلعے بناتے ہیں،
اور وہاں کر آباد ہوتے ہیں. ان لوگوں سے کہتے تھے عربوں سے اور خزرج سے یہ کہتے تھے کہ جب آخری پیغمبر جو ہیں وہ مبعوث ہوں گے یہاں پر آئیں گے تو ہم آپ سے انتقام لیں گے اپنے ظلموں کا. اور ہوتا کیا ہے کہ آخری پیغمبر مبعوث ہو جاتے ہیں. اوس اور خزرج اپنے وہ دیرینہ اور پرانے اختلافات کو بلا کر نبی کا ساتھ دیتے بالکل بھائی بن کے نبی کا ساتھ دیتے ہیں, انصار بن جاتے ہیں. اور ان کی کیا حالت ہوتی ہے کہ نبی کے مقابلے میں جب حق کے مقابلے میں آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور حق کی مخالفت کرتے ہیں. اور پھر ان کو ایسی شکست ہوتی ہے کہ ان کو مدینہ چھوڑنا پڑتا ہے, خیبر چھوڑنا پڑتا ہے. اور خیبر کے وہ 40 دن اور آج پھر یہ 40 دن ان کو یاد آتے ہیں. اور آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ان کو پتہ ہے کہ آخری زمانہ ہے اور امام زمان امام مہدی عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کا ظہور ہونا ہے. ایران نے اس کی یہ کوشش کی ہے, زمینہ سازی کر رہا ہے, اس کے مقابلے میں آ کے یہاں ابھی پھر یہ کھڑے ہو گئے. اچھا, اس حوالے سے جو ایک پوائنٹ ہے, دیکھیں نا, یہ ان کی ایک مینٹلٹی ہے. یہ بات کہی جاتی ہے کہ دین ایک بہت پاورفل ایک جو ہے نا ٹول ہے, کیونکہ اس کی بنیاد انسانی فطرت میں ہے. اور اگر یہی دین بگڑ جائے نا تو جہاں دین فطری لحاظ سے انسان کی ہدایت کا سرچشمہ ہے, وہی دین جب منحرف ہوتا ہے تو وہی پھر تمام انسانی فسادات اور انسانی بدبختیوں کی جڑ بھی ہے. وہی دین جب اس میں انحراف آتا ہے, تو انہوں نے دین میں جب تحریف کی, اور جیسے قرآن کہتا ہے کہ یہ جو ہے نا من الذین ہادو جو ہے نا اس تعبیر کے ساتھ کہ یحرفون الکلمۃ عن مواضعہ, کہ قرآن میں یہ جو ہے نا اپنی کتابوں میں دین کی تحریف کرتے رہے اور یہ کہتے رہے لوگوں کو کہ نحن ابناء اللہ و احباؤہ, کہ ہم خدا کے محبوب ترین بندے ہیں, شعب اللہ المختار, یعنی ہم جیسے کہتے ہیں ہم خدا کے چنے ہوئے برگزیدہ اور مصطفیٰ بندے. یہ جو تصور ہے ان کے ہاں اتنا جو ہے نا روٹڈ ہے ان کے کلچر میں, آپ کو ہر لیول پہ یہ نظر آتا ہے. دیکھیں نا آج دیکھیں یہ ابھی بھی یہی کہتے ہیں کہ ہم کسی بھی قانون, وہ اخلاقی قانون ہو, انسانی قانون ہو, انٹرنیشنل قانون, کوئی بھی قانون ہم اس سے بالا. میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ آج مستثنا ہے گویا. آج غزہ میں اگر 60,000 انسانوں کا خون بہتا ہے, اسی طرح ایران میں بے گناہ بچیوں کا خون بہتا ہے, اسی طرح لبنان میں اتنے لوگ مارے جاتے ہیں, تو ظاہر بات ہے ایک عام جو سوسائٹی ہوتی ہے وہ سوال کرتی ہے کہ ہماری حکومت کیا کر رہی ہے, ہر جگہ خون بہا رہی ہے, بچوں کا خون بہا رہی ہے, آخر کیوں؟ لیکن اگر انہی کو آپ ایسے فیڈ کریں, برین واشنگ کریں کہ نہیں دوسرے جو سب انسان ہیں یہ جانور ہیں, آپ انسان ہیں, آپ خدا کے چنے ہوئے لوگ ہیں, آپ محبوب خدا ہیں. قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم, اور یہ اس کے مقابلے میں کیا کہتے ہیں؟ جو کہتے ہیں ہم جو ہے نحن ابناء اللہ و احباء. ہاں, قرآن کو کہتا ہے لما يعذبكم بذنوبكم, یعنی قرآن تو یہ کہتا ہے نا کہ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثى وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا, یعنی یہ جو قومیں ہیں, یہ قبیلے ہیں, یہ اس لیے ہے کہ صرف پہچانے جاؤ. لیکن اس کے مقابلے اچھا میں یہ پوائنٹ اٹھانا چاہ رہا تھا کہ چونکہ یہ نظریاتی طور پر آج بھی اس بات پر ڈٹے ہوئے ہیں اور کلچرلی اس پر ان کی نسلیں جو بڑی ہوتی ہیں کہ ہم چنے ہوئے لوگ ہیں, ہم حقیقی انسان ہیں, تو نتیجتاً یہ لوگ کیا کرتے ہیں, نتیجتاً یہ جو آپ پوائنٹ اٹھا رہے تھے کہ یہ پھر ہر اس وسیلے کو جائز قرار سمجھتے ہیں جس کے لیے اپنا اہداف تک پہنچ سکے. پھر تاریخ کا وہ جو ہر ظلم ان پہ ہوا ہے نا, یہ دوسرے انسانوں سے, گویا میں یوں کہوں کہ جیسے یہ ہوتا ہے نا دو گروہ ہوں, ایک گروہ دوسرے پر ظلم کرے تو دوسرا اس سے انتقام لیتا ہے. یہ ان کی جو ہے نا مینٹلٹی کے اندر یہ ہے کہ ہم ہیں اور پوری انسانیت, اگر ہمارے ساتھ کوئی ظلم ہوتا ہے تو ہم بدلہ لیں گے. تو تاریخ میں دیکھیں, تاریخ میں جیسے فرعون کے حوالے سے کہا یذبحون ابناءہم, ان کے بچوں کو فرعون کیا کرتا تھا, ذبح کرتا تھا. آج یہ کیا کر رہے ہیں, مسلمانوں انسانوں کو ذبح کر رہے ہیں. یعنی دیکھیں نا 60,000 میں سے وہ کہتے ہیں جو پرسنٹیج ہے غزہ میں وہ کوئی 30% کہتے ہیں کہ وہ بچے تھے, اور لبنان میں اس کی پرسنٹیج کہہ رہے ہیں کہ 40% تک وہ بچے ہیں, عورتیں ہیں. آج یہی کام یہ لوگ کر رہے ہیں. اچھا, تاریخ میں یہ آیا ہے کہ ان کو جو ہے نا بعض بادشاہوں نے ملک بدر کیا, تو یہ ان کے ذہن میں یہ جو ایکویشن ہے نا, ایکویشن ہے کہ ایک طرف بشریت ہے, ایک طرف انسان, ایک طرف ہم ہیں, ہم چنے ہوئے لوگ ہیں, ہمارے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے نا یہ دوسرے کر رہے ہیں, تو جس سے چاہو بدلہ لو. تو یہ ایک واقعاً عجیب نکتہ ہے ان کے حوالے سے کہ جو باطل عقائد, باطل تصورات کس طرح ان کو آج کے دور میں جو ہے نا انسان اور انسانیت کے خلاف جو ہے نا سازشیں کرنے پر مجبور کر رہے ہیں. دیکھیں بشریت جو ہے وہ
ان کے سامنے بے بس نظر آتی ہے، لیکن مجھے یقین ہے کہ ان کا مقابلہ جو ہے وہ محاذ حق جو ہے وہ کر رہے ہیں اور وہ کریں گے، اور کامیابی بھی انہیں کا حاصل ہوگی، اور یہ لوگ مٹیں گے، وہ مکروا مکر اللہ، اللہ خیر الماکرین ہوگا، جی ہاں یہ ہوگا، اور جو خدا کی تدبیر ہے وہ ان کی شیطانی تدبیروں پر غالب آئے گی۔ اس لیے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر دور میں جو میں یوں کہوں کہ انسانی معاشرے کی آبادی اور خوشحالی سے جو بھی لڑتا ہے نا ہر دور میں، چاہے اس کے اہداف دینی ہوں، یعنی وہ دین کسی نہ کسی باطل دین پہ اس کو بنیاد رکھے، یا ذاتی ہوں یعنی وہ بادشاہت یا اس کی بیس پر ہو، تو جو بھی اس طرح کی تحریک چلتے ہیں وہ دین سے، حقیقی دین سے بھی لڑ رہا ہوتا ہے اور انسانی فطرت سے بھی لڑ رہا ہوتا ہے۔ اسی لیے دیکھیں آپ یہ پوائنٹ نوٹ کریں کہ ان کے خلاف نہیں ہے کہ اہل حق اس وقت قیام کر رہے ہیں دنیا میں، بلکہ جو ضمیر جن کا آزاد لوگ ہیں پوری دنیا میں ان کے خلاف قیام کر رہے ہیں، ان کے خلاف آوازیں اٹھا رہے ہیں۔ چلے ہمارا وقت ختم ہو گیا، لیکن آخری جو ہے خصوصیت وہ یہ ہے کہ یہ انبیاء کے قاتل ہیں، اوصیاء کے قاتل ہیں، یعنی اولیاء اللہ کے قاتل ہیں۔ یہ کیا انہوں نے رہبر معظم انقلاب کہ دنیا جس سے محبت کرتی تھی اور دنیا کے آزاد مرد جن سے محبت کرتے تھے ان کو شہید کیا۔ انہوں نے جو پوپ ہے کیتھولک کا اس کی توہین کی ہے، اور یعنی ان کو جو خدا کے طرف سے نمائندہ اور نیک بندے ان سے نفرت ہے، ہاں ایک ویر ہے، ایک نفرت ہے، ایک دشمنی ہے، ایک دیرینہ ان کے دل میں، اور یہ بغض ان کا کبھی ختم نہیں ہوتا، یہ خون خوار ہے۔ اور بھی ان کی بہت زیادہ خصوصیات ہیں، اگر قرآن نے تو بہت بیان کی ہیں، لیکن وقت کم ہے، تو آخری جو بات ہے وہ ناظرین سے وہ یہ ہے کہ ان کی جو بھی خصوصیات ہوں، ان کے اندر جو بھی ٹیڑھا پن ہو، یہ محاذ باطل کے بڑے بڑے سپہ سالار ہوں، لیکن آخر میں فتح جو ہے وہ حق کے محاذ کی ہونی ہے، اور ان کی ہونی ہے جو حق کے ساتھ ہیں۔ کل بھی ان کے آباء و اجداد کو علی اور علی والوں نے شکست دی تھی، آج بھی ان کو علی اور علی والے ہی شکست دیں گے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، انشاءاللہ کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔